حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں اور کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور ہمیں اس میں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ان اعمال پر جزا بدل اور نیکیاں ہمیں بیان فرمائی گئیں، اللہ ہمیں وہ خوب ساری عطا فرما۔ محض اللہ کے فضل پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے کہ کبھی اپنے اعمال کو پیش نظر نہ رکھیں، کبھی اپنے اعمال کو پیش نظر نہ رکھیں کہ اللہ کا فضل ہی بخشش و نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کا فضل ہی بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ بخشنے پر آئے تو وہ حدیث شریف ہمارے لیے کافی ہے سبق کے طور پر کہ ایک ایسی عورت کہ جس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اور اسے نہ اس نے کھانے کو دیا نہ اس کو کھلا چھوڑا، حتیٰ کہ وہ بلی قید میں مر گئی، اللہ نے اس جانور کی وجہ سے اس عورت کو عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اور یہ حدیث بھی پیش نظر ہے کہ ایک شخص دوران سفر پیاسا ہوتا ہے، خود کنویں میں اتر کر پانی پی لیتا ہے، پھر نکل کر دیکھتا ہے تو ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے، وہ دوبارہ اندر گیا، چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا، اس میں پانی بھرا، پھر منہ میں پکڑا، باہر نکلا اور اس نے اس کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ تو نہیں معلوم کہ وہ کون سا عمل ہے کہ کس کی وجہ سے وہ بخشا جائے اور کس کی وجہ سے وہ پکڑا جائے۔ ایک حدیث مبارک میں یوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی مفلس یعنی کنگال وہ شخص ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ رقم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے روز جب وہ آئے گا تو وہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ کیسی؟ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ جب وہ نیکیاں لے کر آئے گا تو اس نے دنیا میں لوگوں کے اتنے حقوق دبا رکھے ہوں گے کہ تقاضا کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس کے پاس رقم پیسہ پائی تو موجود نہیں، اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ، الغرض اس کی پہاڑ جیسی نیکیاں بھی لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، لیکن طلبگار ابھی بھی موجود ہوں گے۔ حکم الہی ہوگا کہ اب طلبگاروں کے گناہوں کو اسی پر لاد دو۔ اب وہ شخص جو پہاڑ جیسی نیکی لے کے آیا تھا وہ بہت سارے گناہوں کا بوجھ لے کر کھڑا ہوگا، تو فرمایا مفلس اور کنگال یہ ہے۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ کہ اپنے آپ کو اگر نیکیاں کر لی ہیں تو اسے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور
دوسروں کے حقوق کبھی نہ دباؤ، حقوق العباد کبھی اس پہ جو ہے زیادتی نہ کرو کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف فرما دے۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی، غفلت ہو گئی، کبھی وہ زکوٰۃ دینے میں تاخیر کر گیا، کبھی وہ روزے رکھنے میں تاخیر کر گیا، یہ سارے اعمال حقوق اللہ ہیں، لیکن اگر بندوں کے ساتھ زیادتی کی تو وہ حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندے معاف نہ کریں، اور یقیناً بندے معاف نہیں کرتے کیونکہ وہ خود محتاج ہیں، انہیں خود ضرورت ہے، تو ان کے حقوق کو ضائع کرنا، ضبط کرنا، ختم کرنا، یہ کسی بھی طور درست نہیں، اور یہ کل ہمارے لیے پکڑ کا باعث ہوگا، پکڑ کا باعث ہوگا۔ تو اب دوبارہ اسی مدعا پہ واپس آتے ہیں کہ رمضان المبارک محض اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں نیکی محض اللہ کا فضل و کرم ہے، ہماری اپنی اس میں کوئی بھی کوشش اور سعی نہیں ہے، ہم اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکے جو کہ کرنا چاہیے تھا، ہم اپنی دوبارہ اسی کیفیت پہ جاری رہے جو ہر آن جاری ہیں اور نفس کے ماتحت مغلوب ہیں، ہماری غیبتیں ختم نہ ہوئیں، ہماری چغلیاں ختم نہ ہوئیں، ہمارے جو دوسرے گناہ ہیں وہ ختم نہ ہوئے، بہت ہم نے احسان کر لیا، صبح کھانا پینا بند کر دیا، شام کو کھول لیا، اور پورے دن سے زیادہ رات بھر کھایا، پورے دن سے زیادہ رات بھر کھایا، پوری رات جاگے، کبھی کچھ کھایا کبھی کچھ کھایا، بلکہ عام دنوں سے زیادہ کھایا۔ اب ایسی صورت میں کس بات کا احسان؟ یہ تو میرے رب نے ہم پر احسان کر دیا کہ تمہیں 2 وقت روٹی روکی تو پھر ایک ہی وقت میں 3 ٹائم کی روٹی دے دی، ایک ہی وقت میں وہ پھل فروٹ کھلائے کہ جو عام دنوں میں کھا نہیں سکتے، وہ رزق کھلایا جو عام دنوں میں کھلا نہیں سکتے۔ تو اب اسی بات کو پیش نظر رکھیں کہ اگر ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق چلا لیں، ان کاموں سے رک جائیں جن سے رکنے کا حکم ہے، وہ کر لیں جو کرنے کا حکم ہے، تو ایک چھوٹا سا دن ہمیں پوری آخرت کی پکچر واضح کر رہا ہے۔ تھوڑے سے وقت رکے، اگلے پوری رات ہم نے تمہیں خوب نعمت دی، تم تھوڑی سی زندگی ہمارے حکم کے مطابق چلا لو، وہ نعمتیں دوں گا کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوگی، کسی کان نے سنی نہ ہوگی، کسی دل میں خیال نہ گزرا ہوگا، ایسی نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ 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 تبارک و تعالی نے جنت اور اس کے جو مراحل ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، ان کا کئی مواقعوں پر تذکرہ فرمایا قرآن میں۔ ایسی نہر ہوگی کہ جس میں صاف شفاف پانی بہہ رہا ہوگا، ایسی ہوگی کہ دودھ بہہ رہا ہوگا، ایسی ہوگی کہ شہد بہہ رہا ہوگا۔ آج ہم پانی کو ترسے، مثال ہے بعض علاقوں میں پانی نہیں ہے دستیاب، کہیں کھارا ہے، کہیں ٹینکروں سے چل رہا ہے، لیکن اگر مومن اعمال خیر کر کے جائے تو اسے وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں جو وہ چاہے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ ہاں، ان نعمتوں کا تقابل دنیاوی اعتبار سے نہیں ہو سکتا، دنیاوی اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں چاہیے کہ یہ جو 1-2 دن بچ گئے اسے غنیمت سمجھیں، اعمال خیر میں گزارے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حضور بار بار شکر ادا کرتے رہے، شکر ادا کرتے رہے۔ بس مولا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہی ناقص، ہم تیرا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، ہمیں بخش دے، ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت مقدر فرما دے۔
اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں جیسا رمضان المبارک نعمت ہے، ویسے ہی جمعۃ المبارک بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے رخصت کا جمعہ، آخری جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 28ویں پارے میں پوری سورت سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتے ہیں ہر وہ کہ جو زمین میں ہیں، ہر وہ جو آسمان میں ہیں، اس بادشاہ کی جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ بادشاہ مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ساری چیزیں تسبیح کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر شے اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو غفلت میں کون ہے؟ جنات اور انسان، جنات اور انسان۔ اور انسان کو غفلت میں کس نے ڈال رکھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ یہ دو بہت اہم چیزیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد دونوں ہی آزمائش ہے۔ انسان ان دونوں کو ہی سامنے رکھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ دو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کر کے مزید اللہ کے حضور حاضر ہونے کا حکم ہے۔ جسے اولاد نہ ملی وہ پریشان ہے، جسے مل گئی اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خود بھی اچھے اعمال کرے، اپنی اولاد کو بھی اچھے اعمال کی تربیت دے، کہ اگر ہم مر بھی جائیں اور اولاد کی اچھی تربیت کر جائیں، انہیں کچھ دینداری سکھا جائیں، تو فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ الا لثلاث، ہاں 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، مرنے والا اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جائے جو صالح ہو، نیک ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میری ماں کو بخش دے، اللہ میرے خاندان والوں کو بخش دے، اللہ میرے فلاں عزیز کو بخش دے۔ خصوصاً والدین کا تذکرہ ہے، ولد صالح یدعو لہ، تو ایسی صورت میں اولاد دعا کر رہی ہوگی اور اللہ اس کے طفیل ماں باپ کی بخشش فرما رہا ہوگا، اولاد اعمال خیر کر رہی ہوگی اور ثواب والدین کو مل رہا ہوگا۔ اب 27ویں شب ہماری ابھی گزری، آج 27واں روزہ ہے، کئی مقامات پہ قرآن پاک کا ختم ہوا، تلاوت قرآن ہوئی۔ وہ حفاظ کرام جو خود قرآن کو یاد کریں، اسے سمجھیں، اس پہ عمل کریں، تو کل قیامت کے روز، ولد صالح کی بات کر رہا ہوں، کل قیامت کے روز اس حافظ کو نہیں، اس عمل کرنے والے کو نہیں، بلکہ ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو اس قدر روشن ہوگا کہ جس کی روشنی کے سامنے چاند کی روشنی کم اور ماند پڑ جائے گی۔ یہ اعزاز ماں باپ کو دیا جائے گا، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اولاد کو حافظ قرآن بنوا لیا۔ آج ہم آپ سے چندے کا اعلان کرتے ہیں، مدارس والے چندے کا اعلان کرتے ہیں، تو چندہ 2 طریقے کا ہے۔
ایک مال کا ہے اور ایک اولاد کا ہے۔ اپنی ذہین اولاد کو حافظ قرآن بنواؤ، عالم دین بنواؤ، اور اللہ نے مال دیا ہے تو ان کے لیے کاروبار بھی سیٹ کر دو، دکانیں بھی بنا دو، فلیٹیں بھی بنا دو، کیا جا رہا ہے؟ لیکن اپنی اولاد کو اگر حافظ قرآن بنا دیا، اسے دیندار بنا دیا، کل ہم ماں باپ مر جائیں تو اللہ ان اولادوں کے طفیل ماں باپ کے لیے بخشش کا سامان فرما دے گا۔ اپنی ذہین اولادوں کو، اپنے سمجھدار بچوں کو ضرور دین کی تعلیم دلواؤ۔ یہی اولاد آزمائش بھی ہے اور یہی اولاد بخشش کا سامان بھی ہے۔ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا سبب ہے۔ انسان اسی کے لیے بسا اوقات رشوت لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، لوٹ رہا ہے کہ وہ پیسے لے گا تو پھر اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو بہتر آسائش فراہم کرے گا، گھر دے گا، گاڑی دے گا، مکان دے گا، کپڑے اور مال و دولت دے گا۔ لیکن کل کو یہی غلط کام اس اولاد کے لیے جو کیا، اس خاندان کے لیے جو کیا، کل اللہ کی بارگاہ میں باس پرس کا سبب بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ لہٰذا دونوں رخ ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیشہ حلال کی کوشش کی جائے، حلال ہی کھایا جائے، حلال ہی کھلایا جائے۔ باقی رزق ان کے لیے بھی اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، آپ کے لیے بھی مقدر کر رکھا ہے۔ آپ کے طفیل کبھی انہیں دلوائے گا اور کبھی ان کے طفیل آپ کو کھلوائے گا۔ کئی ماں باپ بیٹھے ہیں، یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ جب تک اولاد نہیں تھی تو لمیٹڈ انکم آتی تھی، جیسے ہی اللہ نے اولاد سے نوازا رزق کو کشادہ فرما دیا، اللہ نے ان کے طفیل ہمیں بھی کھلانا شروع کر دیا۔ یہ تو رمضان ہے، رمضان سے ہٹ کر کبھی ہم ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو ہمارا دل نہیں کر رہا، لیکن اولاد چاہتی ہے کہ آج یہ بننا چاہیے، اولاد چاہتی ہے کہ آج یہ آنا چاہیے۔ اب ان کے طفیل ہم بھی کھا رہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے نصیبوں میں لکھا ہے جن نصیبوں کے ذریعے آپ کو بھی اللہ فراہم کر رہا ہے۔ دل ویسے تنگ ہوتا ہے اپنے لیے، یار یہ پیسے روک لو کام آئیں گے، لیکن جن کے لیے آپ نے کما رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اب انہی کے لیے تو کماتا ہوں، ان کے اوپر خرچ ہونے چاہیے، یہ پکنا چاہیے، یہ اوڑھنا چاہیے، یہ بچھونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میں نے اولاد کا تذکرہ کیا، یہی اولاد اگر نیک پارسا متقی ہو جائے تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اب مال پہ آ جائیے، سورہ جمعہ آخری آیت، اللہ اکبر، بہت اہم ہے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ سنیے، جب ان لوگوں نے تجارت کو دیکھا یا کسی لہو یعنی تماشے کو دیکھا تو انفضوا الیہا، یہ اس کی طرف مائل ہو گئے، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ اے حبیب کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو و لعب، تماشے کھیل سے بہت بہتر ہے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، بالکل ابتدائے اسلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک گئے ہیں۔ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور اتنی انہیں تعلیمات ملی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام بالکل ابتدائی زمانے میں ہیں۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے انہیں تعلیمات مل گئیں، الحمدللہ علی احسانی، پھر ایک وقت آیا کہ وہ ایسے ہو گئے کہ اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ابتدائی زمانہ
عید کے دن نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے. جمعے کے دن خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے. اس سورت کے اترنے سے پہلے تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ بالکل عید کی طرح نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا. نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھا دی. اب آپ خطبہ کھڑے ہو کر دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے. تو مدینہ پاک بالکل ابتدائی زمانہ ہے اور اس سال کچھ کاروباری نقصان اور تنگی کا زمانہ تھا، اور خصوصاً یہ علاقے سارے صحرائی علاقے تھے، تو یہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء کا مسئلہ تھا. تو زیادہ تر انحصار باہر سے آنے والے قافلوں پر ہوتا تھا. وہاں سے سامان آتا تھا، یہاں بکتا تھا، لوگ خرید لیتے تھے، اور یہاں کی جو بھی دستکاری ہاتھ سے بنی ہوئی سامان ہوتا تھا وہ یہاں سے وہاں، یا کھجوریں یہاں سے وہاں شفٹ ہوتی تھی. حضور جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھا چکے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو ایک شخص بازار میں صدا لگاتا ہے اور قافلے کا اعلان کرتا ہے کہ وہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، لوگ آ کر سامان خرید لیں. اب حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران ہی لوگوں نے یہ خیال کیا نماز تو پڑھ لی، نماز تو پڑھ لی، خطبہ بھی تھوڑا بہت سن لیا، اب اٹھ جاؤ اور جا کر ساز و سامان پرچیز کر لو. تو لوگ اٹھ کر بازار چلے گئے، بازار چلے گئے اور جا کر ساز و سامان خریدنا شروع ہو گئے. اور کچھ لوگ بازار صرف دیکھنے چلے گئے، جس کو لہو کہتے ہیں یا تماشا کہتے ہیں، کہ آپ کو خریدنا نہیں ہے، صرف دیکھنے جا رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ابھی چاند رات آئے گی، کسی کو کچھ لینا ہے اور کسی کو کچھ نہیں لینا، صرف سیر سپاٹے کرنے، صرف سیر سپاٹے کرنے. مرد تو مرد، عورتوں کو ہم سے بھی زیادہ کرنے. تو اب ایسی صورت میں بازار، جس کو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، کہ یہاں جھوٹ، ملاوٹ اور اسی طرح جھوٹی قسمیں، انتہا درجے کی اللہ کی نافرمانی کی جگہ ہے. اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ مسجد اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار. بلا ضرورت بازار نہ جاؤ، اور جو بازار میں بیٹھا ہو وہ صحیح تجارت کرے تو کل صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھے گا، نہیں تو پھر اپنے اعمال کا بدل وہ خود چکائے گا. لہٰذا تجارت کرنے والا پہلے تجارت کرنے سے پہلے مسائل تجارت سیکھے کہ اس کے لیے فرض ہے کہ اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے بات نہیں کرنی. چلے گئے، جب چلے گئے تو تفسیر کے مطابق ٹوٹل کوئی 10 سے 12 لوگ رہ گئے، باقی مسجد خالی ہو گئی. ویسے ہی کم لوگ تھے لیکن وہ بھی چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ نازل فرمائی، سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس کی اہمیت کے طور پر ارشاد فرمایا رکوع کے شروع سے، اے ایمان والوں، جب جمعے کی نماز کا اعلان ہو جائے، اذان ہو جائے، تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم اللہ کے ذکر کے لیے چلے آؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اذان جمعہ جب پہلی ہو جائے تو اس موقع پر نماز چھوڑ کر اپنے کاروبار میں ہی لگے رہنا. فرمایا یہ مکروہ ہے. ایسا پیسہ صدقہ کرنے کا حکم ہے کہ آپ نے جو کمایا ہے وہ غلط وقت پہ کمایا، آپ کو حکم ہے کہ آپ نماز ادا کرنے کے لیے آؤ. اب اس زمانے کے اندر ہمارے یہاں 2 3 4 بندے تجارت میں لگے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک یہاں نماز پڑھ لے گا، ایک وہاں پڑھ لے گا، ایک وہاں پڑھ لے گا. اس میں کچھ گنجائش نکل سکے گی، لیکن ایک شخص ہے وہ کاروبار میں ہی لگا ہوا ہے، نماز میں آ ہی نہیں رہا. اسے اپنے منافع کو زیادہ اہمیت دینا وہ چاہ رہا ہے اور نماز کو اس نے اہمیت نہیں دی، تو ایسی صورت میں اس کا یہ منافع اس کے لیے گناہ کا باعث ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ،
چھوڑ دو خرید و فروخت کو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ نماز کے لیے آنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور جب نماز مکمل ہو جائے پھر تم پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، پھر رزق تلاش کرو اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. تو جب وہ لوگ چلے گئے ان کے بعد یہ آیت اتری تو پھر حکم یہ ارشاد فرمایا گیا اب نماز بعد میں ہوگی، خطبہ پہلے ہوگا. نصیحتیں پہلے کی جائیں گی، نماز بعد میں ہوگی، لہٰذا پہلے آپ خطبہ سماعت کریں، اس کے بعد نماز ادا کریں. آپ اندازہ کیجئے کہ خطبے کی بھی کیا اہمیت ہے کہ انسان کو اگر مسائل ہی معلوم نہ ہوں، انسان اچھے اور برے کی تمیز ہی نہ کرے تو پھر اپنی عبادت صرف 2 رکعت پڑھی اور چل دیے، 2 رکعت پڑھی اور چل دیے، عین موقع پہ آئے نماز پڑھی سلام پھیرا اور چل دیے، نہ آپ نے پہلے کچھ سنا نہ آپ نے دعا میں شرکت کی اور احسان جتا کر چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں. حالانکہ جمعۃ المبارک کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہمیں دین کی کچھ معلومات حاصل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خصوصی خطبے کا بیان کا اہتمام فرماتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. ہر روز تعلیم نہیں ہو سکتی تو کم سے کم ایک ہفتے میں ایک دن تو ضرور اپنے دینی مسائل سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وقت اختتام کو پہنچ چکا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے سنا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.